اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جو توحید پر جس کی موت واقع ہو اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے۔ اب اس حدیث کو اگر آپ دیکھو گے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف توحید پر موت ہونا کافی ہے، اعمال کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے۔ لیکن جب علماء سے پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے نہیں بھائی، اس سے ملتی جلتی دوسری حدیثیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ عذاب ہوگا، جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ عذاب ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے، وہ حدیث سناتے جا رہے تھے سب کو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ حدیث سنا رہے ہیں سب، حضرت عمر ملے ان کو، حضرت عمر کو بھی انہوں نے حدیث، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا نعلین وہ بطور نعل مبارک بطور دلیل کے بھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت عمر ملے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے حدیث سنائی تو حضرت عمر نے ایسے دھکا دیا، فرماتے ہیں فخررت علی استی، میں کولوں کے بر زمین پہ گرا۔ حضرت عمر ایسے غضبناک ہوئے اور ان کو یہ حدیث سنانے سے منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ کہ لوگ اس پر اعتماد کر لیں گے، لوگ کہیں گے بھائی ہم نے تو سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو سیدھا کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو کلمے کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے، میں مطلب غلط سمجھیں گے۔ اب میں سنا دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو کیونکہ میں تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سب گناہ چھوڑ دو، کوئی بھی گناہ نہ کرے، اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا۔ اگر دنیا میں سارے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب ٹھیک سب نیک بن جائیں تو اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ مار دے گا، اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ اب میں نے یہ حدیث نہیں سنائی آج، میں نے کہا اس سے گناہوں پر کیا ہوں گے، لوگ جری ہو جائیں گے، کیونکہ اب ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ کو گناہ اتنے پسند ہیں کہ نیک آدمی کو تو اللہ ویسے ہی مار دیں۔ بھائی اگر اللہ کو گناہ پسند ہوتے تو اللہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالتا ہے؟ بھائی یہ اصل میں توبہ کی فضیلت پر ہے، یہ گناہ چھڑوانے کے لیے ہے، کیونکہ گناہ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں کر ہی رہا ہوتا ہے نا، تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی توبہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کو اس زمین پر توبہ والی نیکی بھی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر تو اسی طرح علماء کہتے ہیں گناہ ہو گیا تو توبہ کرو، توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے، اس کے بہت نقصانات ہیں، وہ نقصانات کیا ہیں ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اللہ کو توبہ اتنی پسند، حدیث میں آتا ہے جب توبہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں دیکھو اس کو پتہ ہے کہ میں ہوں معاف کرنے والا، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں گواہ رہو۔ نبی نے فرمایا پھر دوبارہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اب یہ پھر پریشان ہوتا ہے، یار میں نے تو اللہ سے معاہدہ کیا تھا اب نہیں کروں گا، اب دوبارہ ہو گیا، تو یہ پھر اللہ کے پاس آتا ہے اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو دوبارہ غلطی ہوئی ہے، اب یہ پہلے سے بھی بڑا جرم ہے، ایک تو گناہ اوپر سے اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑا اس نے، لیکن اس کو پتہ ہے اس گناہ پر بھی سزا دے گا کون؟ اللہ، اور معاف کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ تو اس جذبے سے دوبارہ معافی مانگ رہا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے۔ اللہ ہر دفعہ فرشتوں کو یہ کہہ کے معاف کرتے ہیں اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے عذاب کو دیکھا۔ اس گڑگڑانے کو اللہ پسند کرتے ہیں، تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سارے اگر نیک پرہیزگار بن جائیں اللہ سب کو ختم کرے گا، ایسے لوگ پیدا کرے گا جو غلطی کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ غلطیاں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص بہت سی غلطیاں کر چکا ہے، اب آپ کو نئی غلطی جو ہے نا معاشرے میں جو ہے وہ اس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو توبہ کی ترغیب ہے، یہ غلطیاں کرنے کی ترغیب، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ڈیفائن کیا ہے، اس انداز سے سمجھایا ہے تاکہ توبہ کی، ورنہ ایسا ہوگا نہیں۔ تو یہ توبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب اگر آپ ادھوری حدیث سنیں گے نا تو فوراً لوگوں کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ گناہ کی طرف، کہ یار گناہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ بھائی گناہ بہت بری چیز ہے، قتل پر کتنی شدید وعیدیں ہیں، نماز قضا کرنے پر، زنا اللہ کو اگر پسند ہوتا تو اللہ یہ کہتے کہ زانی کو چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو۔ اللہ تو ستار ہے نا، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، لیکن زانی کا جرم گواہوں سے ثابت ہو گیا، اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، چوک پہ لا کے اس کو 100 کوڑے مارو۔
شادی شدہ تو سنسار کر دو, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو گناہ پہ ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی, گناہ سے توبہ پہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے حدیث ہو, چاہے میڈیکل سائنس کی کوئی خبر ہو, چاہے سیاست کی کوئی خبر ہو, یا ملک میں کوئی ایسی خبر ہو کہ یہ ہونے والا ہے, تو وہ خبر ہمیشہ متعلقہ امور کے جو ماہرین ہیں ان تک لوٹائی جائے گی, ان سے ریسرچ کی جائے گی. میں بچپن میں تبلیغ والوں کے ساتھ کہیں گشت کر رہا تھا, ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا, گھر میں داخل ہوئے ہمارے سامنے, ہم ان کے پیچھے پہنچ گئے, امیر صاحب نے دروازہ بجایا, ایک بچہ آیا, جی کون؟ انہوں نے کہا بھائی فلاں صاحب ہیں جو بھی ہمارے سامنے گھسے تھے, وہ اس بچے کے ابو تھے. بچے نے کہا بھی بتاتا ہوں, پوچھتا ہوں میں. وہ گیا اندر, آ کے کہہ رہا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, ہمارے سامنے گھسے ہیں وہ. تو امیر صاحب, دیکھو یہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت کی جو کامیابی کی وجہ ہے نا, یہ بیسک اصول ہیں, یہ بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. صرف زبان سے کہتے نہیں ہیں, جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہے. تو امیر صاحب نے کہا, امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ بدگمانی ہو رہی ہے ان سب کو. تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمان, ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں نا, تو پہلے خود تو عمل کریں. خود عمل میں کیا ہے کہ کسی کے خلاف بدگمانی, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مت کرو, اچھا محمل تلاش کرو. تو انہوں نے کہا وہ یہاں سے آئے ہیں, پیچھے بھی دروازہ ہے, جو میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا پتلی گلی, تو بھائی چوڑی گلی کے ساتھ پتلی گلی بھی تو ہوتی ہے نا. بھائی وہ آئے ہوں, پانی پیاؤ اور اس دروازے سے نکل کے باہر چلے گئے ہوں, تو بچے نے آ کے کہا ہو کہ بھائی نہیں ہے گھر پہ, تو عین ممکن ہے, اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے. بعض دفعہ انسان بھاگا بھاگا ایک دروازے سے آتا ہے, گھر میں پانی پیا یا واش روم گیا, اور دوسرے دروازے سے فوراً نکل گیا. تو مجھے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگا اس واقعے میں. 12-13 سال کا تھا اس وقت سے مجھے یہ واقعہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے. یہ ہے کہ ان بعض الظن اسم, اے ایمان والو بدگمانی مت کرو, اکثر گمان برے ہوتے ہیں, گناہ ملتا ہے اس پہ. اچھا محمل تلاش کرو بھائی, کہ ضروری تھوڑی جھوٹ بول رہا ہو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, 99% امکان ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہے, لیکن 1% چانس ہوتا ہے جھوٹ بولا, تو ہم کہتے ہیں چھوڑو ایک نمبر کا وہ جھوٹ.